السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے محفوظ رکھے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو یہی کہنا ہے، جس طریقے سے جو ہماری بابری مسجد کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی وہ تو چل رہا ہے دبا کے، انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کا معاملہ کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات پہ ہم کو پورا یقین ہے اور بھروسہ ہے، ہر حال میں ہم کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ جس طریقے سے OIC اور GCC نے جو اقدامات کیے ہیں، جو قدم اٹھائے ہیں، اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب کرے۔ ان کے ساتھ ہم ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم کو ضرور کامیابی ملے گی۔ لیکن یہ فرقہ پرست طاقتیں، یہ ماب لنچرز، بلتکاری، یہ پانڈواں جس طریقے سے پہلے تو تاج محل کی بات کر رہے تھے، تاج محل ٹیمپل کو توڑ کر تاج محل بنایا گیا کہتے، اس کے اوپر وہ بھی بات ختم بھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہاں کے لکھنؤ ہائی کورٹ نے کھلے الفاظوں سے کہہ دیا ہے، جو بھی بری نظر ڈالیں گے، میلی آنکھ سے دیکھیں گے، اور وہ لوگوں کو کھلے الفاظوں میں چیتاونی بھی دے دی ہے لکھنؤ ہائی کورٹ نے، وہاں پہ یہ گندی سوچ رکھنے والے، گندی ذہنیت رکھنے والے خبیث کے بچے آس پاس بھی نظر نہ آئے، تاج محل کے آس پاس بھی نظر نہ آئے۔ ان کی یہ گندگی، ان کی یہ گندی سوچ، ان کی یہ گندی ذہنیت سے اب عدالتیں بھی واقف ہو چکی ہیں۔ واقف تو پہلے سے تھے لیکن اشاروں پہ کام ہو رہا تھا، لیکن ان کی خود کی آن پڑی ہے۔ ان کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم لوگ تو عدلیہ کا کام کیا ہوتا ہے، کسی کے اشارے پہ کام کرنا یا کسی کے دباؤ میں آ جانا؟ یہ چیز کا جواب وہاں کی ہائی کورٹ نے اس طریقے سے دیا ہے۔ یہ بات ہو گئی ہے پہلی بات اس کے لیے، تاج محل کے لیے۔ ابھی تاج محل کا ایشو اور یہ چیتاونی ملی ان کو، ملنے کے بعد دوسرا کام یہ لوگ، ان کو قطب مینار بھی ہونا گتے کہاں لیتے معلوم نہیں، ان کی پوری تو قطب مینار ہونا کہتے ان کو، جیسا تاج محل ملا ان کو ویسا قطب مینار بھی ملتا۔ جس طریقے سے گھرے تھے بابری مسجد کے لیے، وہی ٹائم پہ ان کی اوقات ان کو دکھائی دیتی تھی، دکھا دیتے تھے۔ یہ گو کھانے والوں کو، یہ ٹٹے کھانے والوں کو، یہ متر پینے والوں کو تو ان کے یہ خیالات اضافہ نہیں ہوتے۔ خیر ان کو خود معلوم ہے یہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن گند مچانا، گندگی پھیلانا ان کا یہ مقصد ہے، ان کا یہ مقصد ہے۔ لیکن ان چیزوں سے ہم کو بغیر الجھے کہ یہ بات میں بتا دوں آپ لوگوں کو، انہوں چاہے کتنی بھی گندگی پھیلاؤ، انہوں چاہے کچھ بھی بول لو، اس کے اوپر توجہ مت دو۔ کہاں لیتے ہوں گے بولو، یعنی قطب مینار ہماری پہچان ہے، وہ ہمارے دیش کی، ہماری دیش کی پہچان ہے۔ کیا کرتے ہوں گے یہ الٹے لنگوٹ سالے، کیا رکھتے ہوں گے قطب مینار کو ہٹا کے؟ وہاں پہ کون اماں پیدا ہوئی تھی یا باپ پیدا ہوئے تمہارے؟ وہاں پہ کیا نکلا اب؟ وہاں پہ کیا نکالو گے اب؟ آخر کتنا گند مچاؤ گے تم لوگ؟ آخر یہ مغلیاؤں کے چیزوں سے یہ لوگوں کو اتنی نفرت کیوں ہے، جبکہ ان کی ہی دے رہی ہے، ان کی چھتر و چھایا میں رہے سو ہے یہ۔ اگر جو وہ چاہتے تو ان کے پیڑھی ختم ہو جاتی تھی، لیکن وہ لوگ کبھی نہیں چاہے ویسا۔ لیکن ان کے پاس جس طریقے کی گندگی ہے، کیا سمجھ رہے تم لوگ؟ یہ گندگی بتانے سے کچھ فرق پڑتا ہم کو؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارے چندی چوڑ سالو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، کہاں لوگ یہ قطب مینار تم لوگ؟ بتاؤ، اتنی بڑی ہے گفا تمہاری، کہاں سے لاؤ گے اتنی بڑی گفا؟ کہاں ڈالو گے اس کو؟ اس کی جگہ پہ کیا کھڑا کرو گے تم؟ کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ ارے کوئی سے مدے لے کے آ رہے تم لوگ؟ ارے دیش مہنگائی سے، بے روزگاری سے مر رہا، دیش واسیوں کی حالت دیکھو، اس کے اوپر بات کرنے کا وقت نہیں ہے تمہارے کو۔ گند پھیلانے کا وقت ضرور ہے، گندگی کا وقت ضرور ہے، لیکن تمہاری جن پت کا انڈا، تمہاری گندگی سے ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رہی بات اب جس طریقے سے عالمی سطح پہ تمہارا کام ہو رہا نا، تمہاری صرف تمہاری نسل کاپنے اٹھے گی،
नस्ल तुम्हारी फिर आने वाली तुम्हारी 7 पीढ़ियां बोलते हैं ना, वो भी सोचेगी मालूम कि हमने क्या खोया और क्या पाया। गंद मचाने से पहले, गंद बढ़ाने से पहले अपनी औकात तो देखो, बाद में सोचना। ये सुने रे कमबख्तो, अरे तुम्हारी जनपद का अंडा किसका बीज है रे? कहां से आए रे तुम लोग? आखिर किसका उतारा है रे तुम लोग? किसका धक्का है तुम लोग? हर दिन देश में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ होना। क्या लेते रे तुम लोग? कितना बोल के पचाओगे तुम लोग? कितना बोल के हजम कर सकते तुम लोग? सिवाय गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। अरे दूसरे बहुत काम आए रे देश में। अभी पड़ोस में देखो क्या हालत हो गई भी है। पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, मूत्र भी नहीं कर रहा उधर तुम्हारे वैसा मूत्र पीने वाले मूत्र पीते तो, क्योंकि पानी पिए तो मूत्र निकलेगा ना भाई। खैर वो मूत्र पीने वालों को मूत्र भी नहीं मिल रहा क्योंकि मूत्र भी नहीं है। समझे रे? कौन से भक्ति हैं रे तुम लोग रे अनभक्तो? अरे गंदगी निकालो रे, कुछ भी हासिल नहीं होता। अरे तुम्हारा वजूद नहीं है रे, तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। काहे के लिए गंद मचा रहे, गंद फैला रहे? ये भड़काऊ बातें करके, ये जहर फैला के देश में तुमको हासिल क्या हो रहा? कौन सी ऐसी चीज में तुम लोग कामयाब हुए? बता दो कोई एक काम जो अच्छा करे देशवासियों के लिए, जो मुफीद और फायदेमंद साबित हुआ है। किसी के लिए कुछ नहीं हुआ, सिवाय तुम्हारी गंदगी के अलावा कुछ नहीं निकला। समझे रे? अरे देश रोहियो, अपनी औकात में रहो। तुम जो औकात से बाहर जो निकल रहे, नहीं तुम्हारी हैसियत से बाहर, सिवाय पछतावे के अलावा तुम्हारे हाथ को कुछ नहीं लगेगा। समझे ना? ताजमहल हमारे देश की आन है, शान है। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद है ना, उसके बाद ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, इंडिया गेट हो गया, ये हमारे बनाए हुए चीजें हैं रे, हमारे पुरखों के बनाए हुए चीजें हैं। इसके ऊपर क्या नीयत खराब करने की कोशिश कर रहे? क्या साबित करना चाह रहे तुम लोग? कि गू खाते तुम लोग, टट्टी खाते तुम लोग, मूत्र पीते? वो साबित करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सबको मालूम है। तुम्हारी औकात भी मालूम है, तुम्हारी हैसियत भी मालूम है। कुतुब मीनार होना करते हैं इनको, जाके हाई कोर्ट में जो है सो एक डाले, उसके लिए एक, ताजमहल के लिए क्या बोला हाई कोर्ट, क्या बोला? कितनी बुरी तुम्हारी हुई। लेकिन तुमको बेशर्म है, तुमको शर्म नाम की चीज नहीं है। पूजा करते उधर ताजमहल में, पूजा करते। ऐसे करने वाले बहुत आए थे, फुड़ा लेके चले गए। उसके बाद नामो निशान भी खत्म हो गया। ताजमहल के लिए पहले भी ऐसी गंदगी बर्पा कर रहे थे तुम लोग, ऐसी मैली नजरों से देखे थे। क्या हुआ? दीदे निकाल लिए गए, औकात दिखा दी गई। तुम्हारी औकात सही मानों में तुमको दिखा दी गई, उसके बावजूद नहीं सुधरे तुम लोग, क्योंकि तुम लोग कुत्ते की दुम तुम्हारी कभी सीधी नहीं होती, कभी सीधी नहीं होती। और उम्मीद भी नहीं कर सकते तुम्हारे से कि कभी सीधी होगी या कभी अच्छा काम भी तुम करोगे, कभी नहीं कर सकते तुम। समझे रे कमबख्तो? तुम वो दीमकी कीड़े है, वो गटरी लेंडे है तुम लोग। गटर भी शर्मा जा रहा तुम्हारे को, गटर भी नहीं ले तो बोल रहा। वैसे बिसान दिए तुम लोग। अरे ये बिसान मारना बंद करो रे, कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकते तुम लोग। और मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये वो गंदी नस्ल है। ये नस्ल का नाम ले तो बिसान बदबू आती, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये बिसांदे क्या बोल रहे वो छोड़ो, अपने ऊपर तवज्जो दो, नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करो, अल्लाह इनको नस्ते नाबूद कर दे, अल्लाह इनको जमीन बोझ कर दे। ऐसे पाखंडी आए और गए, इनकी कोई औकात नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। अब इन्हों ताजमहल, उसके बाद कुतुब मीनार, उसके बाद कल आके बोलते चार मीनार पे ही हो हिस्सा। पहले वहां पे भी जो है सो कोई मूर्तियां थे बोलते वो लोग, वहां पे भी टेम्पल था बोलते वो लोग। समझे? क्योंकि इनका काम है गंद फैलाना। सालार जंग म्यूजियम के लिए भी वैसे बोलते फिर वो लोग। समझे? तो इनका काम है
لیکن جب تک ان کی صحیح طریقے سے لال نہیں ہوئی پچھواڑ ہے، جب تک یہ گند مچاتے رہیں گے، یہ لوگ یہ بولتے رہیں گے، لیکن اس سے ہمارے کو آزردے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کو پکارنا اور اللہ کو یاد کرنا اور اللہ سے ایک ہی چیز مانگنا کہ اللہ ان کو نست نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو خاک میں ملا دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے پروردگار. کیونکہ جب تک یہ گند صاف نہیں ہوگا، یہ گندگی صاف نہیں ہوگی، ہمارا دیش آگے بڑھنے والا نہیں ہے. اس جیسے چند مٹھی بھر کے ناپکاروں کی وجہ سے آج ہمارے دیش کی یہ حالت ہو گئی ہوئی ہے. اگرچہ سرکار صحیح رہتی تو ان کو سزا دیتی، لیکن سرکار قاصر ہے ان کو سزا دینے سے. کیوں؟ کیونکہ سرکار خود کراتی ہے، اس کا دوسرا مقصد نہیں ہے. اس لیے آپ لوگوں کو ایک ہی بات کہوں گا، یہ لوگ کچھ نہیں اکھاڑ سکتے. اب ہمارے ساتھ اللہ رب العزت ہے، اللہ کے حبیب ہے، اولیاء دین ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ سارا GCC ہے، سارا OIC ہے، اور تمام اسلامی ممالک ہے جو پہلی نظر رکھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر کہ بھارت کے مسلمانوں پہ اب نیا حربہ کیا استعمال ہو رہا ہے، ان کا اب نیا ہتھ کنڈا کیا استعمال کر رہے ہیں لوگ، اب گندگی کیا بول کے پھیلا رہے ہیں لوگ. تو ساری دنیا یہ دیکھ رہی ہے. اس لیے آپ لوگوں کو اداس ہونے کی اور ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. نا امید مت ہو آپ لوگ. نا امیدی ہمارے اسلام میں کفر ہے. نا امید مت ہو، نا امیدی کفر ہے، یہ بات یاد رکھو. اور آپ لوگ پریشان مت ہو، رتی برابر انشاءاللہ ہماری پوری نظر ان کے اوپر ہے، ان کے اوپر رکھ بیٹھے ہیں انشاءاللہ. ان کی ہر وہ چال کو آگے بھیجا جا رہا، آگے دیکھا جا رہا. اس طریقے سے انشاءاللہ نمازیں پڑھیے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، اللہ سے گڑگڑا کے دعائیں کریے. اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو خاک پہ ملا دے، ان پاکھنڈیوں کو اللہ ان کو نست نابود کر دے. آپ لوگ ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اللہ سے گڑگڑا کے دعائیں کرو، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو. ہر جگہ ہر چیز میں آپ کو کامیابی یقینی ہے انشاءاللہ. سمجھ گئے نا میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں؟ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے. اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.